الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين وأوليائه الكاملين وأتباعه الأجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة صدق الله مولانا العظيم وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم باب المساهلة في المعاملة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع واشترى وإذا اقتضى رواه البخاری۔ برادران ملت اسلامیہ، بزرگان ملت، عزیزان گرامی قدر، گزشتہ اتوار ہم نے کاروبار تجارت کے متعلق کتاب البیوع کا آغاز کیا۔ تجارت اور کاروبار کے متعلق کے متعلق چند احادیث شریفہ اور قرآنی آیات کا ترجمہ ہم نے گزشتہ سماعت کیا تھا۔ ہماری شریعت محدود شریعت نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کے آنے والے مسائل ہماری شریعت میں ملتے ہیں، اور ہر معاملے کے اندر، چاہے عبادات ہو، چاہے معاملات ہو، چاہے عقائد ہو، چاہے دیگر امور ہو، ہر معاملے میں ہمارے لیے رہنمائی ملتی ہے۔ یہ ایسی جامع شریعت ہے کہ ہر جگہ، ہر معاملے میں، آپ کھانے پینے سے لے کر، سونے جاگنے سے لے کر، کلام کرنے سے لے کر، گفتگو کرنے سے لے کر، عبادات، تمام ہر جگہ رہنمائی ملتی ہے۔ ویسی ہی تجارت میں بھی ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت میں زیادہ قسم کھا کر زیادہ پروفٹ، زیادہ فائدہ حاصل کرنے سے سختی سے منع فرمایا، بہت سختی سے منع فرمایا۔ آج ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی خرابی اگر تاجرین کی ہے تو وہ یہ ہے کہ جھوٹ جب تک نہیں بولیں گے آپ کو فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب وہ جھوٹ بولنے کے لیے قسمیں بھی کھاتے ہیں، کثرت کے ساتھ قسمیں بھی کھا لیتے ہیں، یہاں تک کہتے ہیں کہ مجھے یہ چیز اتنے میں پڑ چکی ہے، حالانکہ وہ اس کی قیمت نہیں ہوتی، وہ جانتا ہے، جان کر بھی قسم کھاتا ہے، خدا کی قسم میں آپ کو جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میں آپ کو جو چیز جتنے میں پڑی ہے اتنے میں دے رہا ہوں، 100 روپے میں مجھے پڑی ہے، حالانکہ اس کو 15 روپے 10 روپے میں پڑتی ہوگی، نہیں معلوم، پتہ نہیں، واللہ بہتر جانے، مگر جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ ایسا شخص جو جھوٹی قسم کھا رہا ہے، ایسے شخص کے لیے سخت سے سخت وعید ہے۔ وعید کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول نے فرمایا دولت تو وقتی طور پر آپ کو مل جائے گی لیکن برکت نہیں رہے گی گھر میں، اور مال کے اندر برکت نہیں رہے گی۔ برکت کا معاملہ کیا ہے؟ برکت کا معاملہ یہ ہے کہ تم جب حرام کا مال کماؤ گے
تو کدھر سے چلا جائے گا پتہ ہی نہیں، بیماری میں چلا جائے گا، الجھنوں میں چلا جائے گا، پریشانیوں میں چلا جائے گا، وہ گھر میں ٹکے گا نہیں، پیسہ نکل کر چلا جائے گا، وہ دولت نکلتے چلے جائے گی، کئی راستے رہیں گے۔ بظاہر ایسی دکھتا رہے گا کہ ایک 100 روپے میں جو ہے 1000 روپے روزانہ کما رہا ہوں، مگر یہ آتی ہوئی دولت نظر آئے گی، جاتی بھی کہیں سے پتہ ہی نہیں چلے گا، اور پریشان رہے گا۔ یاد رکھو حضور نے فرمایا اس کے اندر یمحق برکہ، اس کی برکت جو ہے ختم ہونے لگتی ہے، اس کی برکت ختم ہونے لگتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید کے طور پر ارشاد فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، جو حرام سے جس کا جسم بڑا ہوا ہو، پلتا ہوا ہو جس کا جسم، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جنت میں تو حلال مال کھانے والا ہی جائے گا، حلال مال کھانے والا ہی جائے گا۔ ہاں آپ کو شریعت نے اجازت دی ہے 10 روپے کی چیز 1 لاکھ روپے میں بیچو، آپ کو اجازت ہے۔ آپ 10 روپے کی چیز 1000 روپے میں بیچو، اجازت ہے۔ اب اینٹنگ پہ بن جاتی ہے کوئی چیز تو 100 روپے کی کوئی 1,00,000 روپے میں بیچ دیتا ہے، تو اس کو اجازت ہے۔ مگر آپ یہ نہ کہے کہ مجھے یہ 1,00,000 روپے میں پڑی ہے، جھوٹ نہ بولے، آپ جھوٹ نہ بولے، آپ بغیر جھوٹ بولے کہ آپ کوئی چیز کو گراں قیمت میں فروخت کرنا چاہتے ہو، بغیر دھوکہ دیے کہ دھوکہ اس میں نہیں ہے، جھوٹ اس میں نہیں ہے، تو آپ کے لیے شریعت اجازت دیتی ہے، آپ جتنا چاہے پروفٹ کما لے، جتنا چاہے فائدہ اٹھا لے، آپ کے لیے شریعت اجازت دیتی ہے۔ اور تاجرین کا معاملہ یاد رکھو بہت بلند و بالا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں خالی نماز پڑھنا ہی عبادت ہے، اللہ اللہ تسبیح پڑھتے رہنا، کثرت کے ساتھ 100 یعنی 1 لاکھ مرتبہ یا استغفار پڑھنا یا فلاں پڑھنا، یہ عبادت سمجھتے ہیں ہم، صرف یہی چیز۔ ہاں یہ عبادت ضرور ہے، استغفار پڑھنا، درود شریف پڑھنا، اور وظائف کا پڑھنا، نمازوں کا پڑھنا، نوافل زیادہ پڑھنا، فرض تو لازم ہے، یہ عبادت ہے۔ مگر اپنی زندگی شریعت کے مطابق آپ اگر گزارتے ہو، یہ عبادت سے اور اعلیٰ ہے، عبادت سے اعلیٰ۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اب میں آپ کو حدیث پڑھ کر سناؤں گا، اس سے پہلے سب سے پہلے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ تاجرین کا مقام ہے کیسا، تاجرین کا مقام و مرتبہ ہوتا کیا ہے۔ تاجرین کا مقام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، رواہ الترمذی والدارمی والدارقطنی، رواہ ابن ماجہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہم۔ سچا تاجر، ایماندار تاجر، سچا زندگی میں سچ بولتا رہا، تجارت کرتا رہا، حلال کماتا رہا، مشقت اٹھاتا رہا، اب وہ حلال کمانے کی وجہ سے اب وہ دنیا سے رخصت کر گیا۔ اب یہاں دیکھیے کوئی عبادتوں کا تذکرہ نہیں ہے، ریاضتوں کا تذکرہ نہیں ہے، نمازوں کے انبار، روزوں کے انبار کا تذکرہ نہیں ہے، صرف ہے کس چیز کا؟ سچا تاجر، سچ بولنے والا، امانت دار ہے، تو اس کا مقام کیا ہے جانتے ہو؟ جنتی ہے؟ نہیں، جنتی ہے نہیں، بلکہ جنت میں جو سب سے اعلیٰ مقام میں رہنے والے انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس کا مقام وہ ہوگا سچا امانت دار تاجر۔ انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، نبیین کے ساتھ اٹھایا جائے گا، صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا، لوگ دیکھ کر رشک کرتے رہیں گے اسے مقام ملا تو کیسے ملا؟ کیا کوئی عبادتوں کی وجہ سے ملا؟ کوئی ریاضتوں کی وجہ سے ملا؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اس کی وجہ سے نہیں، تجارت میں اس نے امانت داری اختیار کی، صداقت اس نے اختیار کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو مقام عطا کرے گا۔ تو سچ بولتا رہا، اس میں کیا پہلو ہے جانتے ہو؟ اس کے اندر اللہ کے بندوں کو دھوکہ نہیں ہوتا، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتا، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ حسن سلوک یعنی اللہ ان کے ساتھ یعنی بھلائی سے بھلائی، اس پر رحم کرنا چاہتا ہے، ہر ایک کے ساتھ ہر ایک کو عطا کرنا چاہتا ہے۔ اب جھوٹ بول کر جو دھوکہ دے کر اللہ کے بندوں کو جب دھوکہ دیتے ہیں تو اللہ کو جلال آ جاتا ہے، اس کے برعکس سچ بولتا ہے، سچ اگر بولتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ اب تیرا مقام
عام لوگوں کا مقام نہیں رہا، اب تو صدیقین کے ساتھ اٹھے گا، شہداء کے ساتھ اٹھے گا، نبیین کے ساتھ اٹھے گا۔ گرچہ وہ مقام انہیں نہیں ملے گا مگر ان کے ساتھ ان کی معیت میں رہنا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، ان کی معیت میں رہنا بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ مقام ہے۔ آج ہم آپ ذرا غور کریں، ہمارے پاس کتنے ایسے ہیں ماشاءاللہ اس کے اندر بیٹھنے والے تاجرین ہوں گے، ہیں ماشاءاللہ، تو ہم اگرچہ کہ آپ یہاں بیٹھنے والے سب بیٹھے ہیں بولے تو سچے ہو، امانت دار ہوں گے۔ اپنے ساتھیوں کو دیکھیں، اپنے کاروبار کرنے والوں کو ذرا غور کریں تو صرف اس کو دنیا کی ہے، دنیا کی پڑی ہوئی ہے، کیسے بھی پیسہ آ جائے، کیسے بھی روپیہ آ جائے، امانت ہاتھ سے چلے گئی، صداقت ہاتھ سے چلے گئی۔ رسول پاک علیہ السلام کی شان ہماری کیا ہے معلوم؟ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر مشرک یہ کہتے ہیں، ہذا امین امین کہا کرتے تھے، صادق یہ سچے ہیں، یہ امین ہے، کافر کہا کرتے تھے۔ ارے اپنے تو کہتے ہی ہے، ایمان لانے والے کہتے، جو دشمن جان کے دشمن ہیں وہ کہتے تھے کہ امین ہے، امین ہے، یہ امانت دار ہے۔ جانتے ہو امانت کیا چیز ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں، امانت میرے پاس ہے، یہ ہمارے جان کے دشمن ہیں، جان کے دشمن ہے، جان چلی جائے لیکن امانت میں خیانت نہ ہو۔ اے علی تم کل رہنا، رہ کر ساروں کی امانت دے کر پھر مدینہ آنا، یہ معمولی بات نہیں ہے، امانت وہ چیز ہے۔ آج امانت میں خیانت تو بہت آسان ہو گئی بات، صداقت تو چلے ہی گئی، کہاں ہاتھ میں ہے۔ ذرا غور کرو، یہاں بیٹھے ہم اس لیے کہ ہماری اپنی اصلاح ہو، اور جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں یاد رکھیں کہ آج کے بعد ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ آپ کو اختیار ہے، اب مت بولیے کتنے میں پڑی ہوئی چیز، بولیے مت آپ، میں اتنے میں بیچ رہا ہوں، لیتا ہے لے، نہیں لیتا ہے مت لے، بولیے مت آپ کیوں بول کے جھوٹے ہو رہے ہو؟ آپ کو اللہ تعالیٰ رزق دے گا، ملے گا رزق۔ آپ باضابطہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے 100 روپے میں پڑی، مولانا آپ کو کیسے دوں 100 روپے میں؟ حالانکہ وہ 100 روپے میں پڑی ہوئی نہیں ہوتی ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہو۔ تو ایسا مت کرو میرے بھائیو، جس کی وجہ سے ہمارا ایمان کمزور ہو رہا ہے اور برکت چلے جا رہی ہے۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن لو، آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حضور نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایاکم وکثرۃ الحلف فی البیع فانہ ینفق ثم یمحق۔ حضور نے ارشاد فرمایا، تم بچو کثرت کے ساتھ قسم کھانے سے، قسم کھاتے ہو کثرت کے ساتھ قسم کھا کر، بیع کے اندر، خاص فی البیع تجارت کے اندر، فانہ ینفق ثم یمحق، اس میں پروفٹ تو مل جاتا ہے، خرچ تو کرتے ہو، لیکن کیا بتاتے ہیں آقا؟ یمحق، اس کے اندر جتنا تم کمائے ہو اس کی برکتیں ضائع ہو جاتی ہیں، اس کی برکت چلے جاتی ہے۔ اس کو مسلم شریف نے روایات بیان کی، برکت خود بخود چلے جاتی ہے۔ آپ کو بتا دیا برکت کیسے چلے جاتی ہے۔ اب آئیے اور کیا ہوتا ہے، ان کا معاملہ کیسا ہوتا ہے جو جھوٹ بولتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں اپنے کاروبار میں اور امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، ذرا غور کرو۔ اگر کوئی بڑا آدمی، دنیا کا کوئی بڑا آدمی، آپ جس کی خوب عزت کرتے ہو اس دنیا میں، کسی ہے نا بھائی، وزیر اعظم سمجھ لو، خیر ہمارا وزیر اعظم تو الگ ہے، کوئی بادشاہ ہے جس کو آپ چاہتے ہیں، بڑے منصب پر ہے، وہ اگر آپ کے ساتھ آپ کو اپنی محفل میں بٹھائے اور اچھی گفتگو کرے تو آپ رشک کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، فخر کے ساتھ لوگوں کے سامنے ذکر کریں گے کہ سعودی کا بادشاہ یا ترک کا بادشاہ یا فلاں مقام کا بادشاہ میرے ساتھ، میں اس کے ساتھ بیٹھا، اس کے ساتھ کھانا بھی کھایا اور میرے ساتھ بہت اچھا سلوک اس نے کیا، جگہ جگہ بولتے رہے، ساری زندگی بولتے رہیں گے، ساری زندگی، ساری حیات بولتے رہے۔ اور یہ دنیائی بادشاہوں کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، دنیائی بادشاہوں کی کوئی حقیقت ہے؟ حقیقت کچھ نہیں ہے ان کی، کوئی وقاعت، کوئی حقیقت ان کی نہیں ہے۔ یاد رکھو کہ میرے بھائیو، اگر کوئی سچ کہتا ہے اس کا مقام تو وہ ہے کہ انبیاء کے برابر ہوگا، انبیاء کے ساتھ اٹھے گا وہ،
اگر اس کے برعکس جھوٹ بولتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، تجارت میں دھوکہ دیتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تین لوگوں کی طرف نگاہ رحمت ڈالے گا نہیں، ان کو دیکھے گی نہیں۔ ماں باپ جب نفرت کرتے ہیں تو بیٹے کی طرف سے چہرہ موڑ لیتے ہیں۔ ماں باپ کسی بیٹے سے نفرت کرتے ہیں، بیٹا جب نافرمانی کرتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو ماں باپ سامنے سے اگر بیٹا آتا ہے تو سامنے سے اپنا چہرہ پھیر لیتا ہے غضب کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے، کیونکہ وہ نافرمان بچہ آ رہا ہے۔ اگر واقعتاً فرما بردار ہو بچہ، اگر کبھی کی نافرمانی ہوئی تو اس کو دکھ ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے، میرا باپ مجھے دیکھ نہیں رہا ہے، میرے والد مجھے دیکھ نہیں رہے، رحمت کی نگاہوں سے نہ میری والدہ دیکھتی ہے نہ میرے والد دیکھتے ہیں، اتنا تکلیف ہوتی ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالی محشر میں ان لوگوں کو، تین لوگوں کو نہیں دیکھے گا، رحمت کی نگاہوں سے نہیں دیکھے گا، محبت کی نگاہوں سے نہیں دیکھے گا، بلکہ انہیں نہ پاک کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، گناہوں سے صاف کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے سخت عذاب ہے، سخت عذاب ہے، سخت عذاب۔ یہ کوئی کافر ہے؟ نہیں۔ مشرک ہے؟ نہیں۔ پھر کون ہوں گے جانتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب۔ تیسرا شخص وہ ہوگا جو تجارت میں جھوٹ بولتا ہوگا، تجارت میں جھوٹ بولتا ہوگا، اللہ اس کو رحمت کی نگاہوں سے نہیں دیکھے گا، اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، اسے پاک نہیں کرے گا، اس کو عذاب میں ڈال دے گا، اس کو عذاب میں ڈال دے گا۔ اور دوسرے نمبر پر منان کس کو کہتے ہیں؟ احسان جتلانے والا۔ کھلا تو دیتے ہیں، کپڑے دے تو دیتے ہیں، ہمارے پاس ہوتا نہیں عموماً رمضان میں کپڑے دے دیتے ہیں، صدقات خیرات کرتے ہیں، کرنے کے بعد پھر اس سے پہلے میں تم پر کتنے مرتبہ احسان کرا ہوں اس کو اندازہ نہیں ہے؟ تمہیں اندازہ نہیں ہے میں نے تم پر کتنا احسان کیا؟ تمہیں جو ہے فلاں وقت کام میا، فلاں وقت کام میا، فلاں وقت کام میا، فلاں وقت کام میا۔ احسان منان جو احسان جتلاتا ہے، احسان جتلانے والے کی طرف اللہ نگاہ رحمت نہیں ڈالتا۔ ارے تیری حقیقت ہے کیا؟ تو نے مدد اس لیے کیا، اللہ نے تجھے دیا تھا، دولت تجھے دی تھی، عزت تجھے دی تھی، منصب دی تھی، اسی وجہ سے تو نے، اللہ نے دیا تھا، تو نے اسے کیا۔ حقیقت میں دینے والا اللہ ہے۔ اگر وہ مقام پر جس کی تم نے مدد کی ہے تیرے مقام پر ہوتا تو تیری حقیقت کیا ہوتی؟ کبھی غور بھی کیا ہے؟ کبھی غور بھی کیا ہے؟ تیسرا وہ پہلا شخص جو تکبر کرنے والا ہے، فخر کرنے والا ہے، یا مبسل کا لفظ ہے۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ اس زمانے میں عرب میں ہوتا یہ تھا، اگر کوئی فخر کرتا تو اپنے کپڑے جو ہے لمبے لمبے بنا لیتے، پائجامہ نیچے گھسیٹا جاتا تھا، اس کو فخر کے طور پر جاتا۔ یہ تین اشخاص ایسے ہیں جن کی طرف اللہ نگاہ رحمت نہیں ڈالتا، یاد رکھو۔ اے تاجرین، اللہ نے بہت بڑا مقام تمہیں عطا کیا، بہت بڑا مقام عطا کیا۔ اب ذرا میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، معمولی بات نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ معاملہ داری ہے، معاملہ داری میں اونچ ہوتا ہے، معاملہ داری میں خسارہ ہوتا ہے، معاملہ داری میں آپ کو معمول ہے تجارت میں کیا ہوتا ہے، ایسی تجارت میں ایسا نفع ہوتا ہے کہ ہم غور پہ سوچ بھی نہیں سکتے، بہت پیسے آ جاتے، بہت روپیہ آ جاتا ہے، ہوتا ہے۔ اللہ دولت دے دی تو یاد رکھو کہ اللہ دولت دے دی ہے تو کبھی ایسا موقع ہوتا ہے، کبھی آپ کسی کو قرض دیتے ہیں، کبھی آپ ادھار دے دیتے ہیں، مالدار کو بھی دیتے ہیں، غریب کو بھی دے دیتے ہیں، مالدار کو بھی دیتے ہیں اور غریب کو بھی دینا چاہیے۔ کاروبار اسی پر چلتا ہے، کاروبار اسی پر چلتا ہے۔ اگر نہیں دیتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ فی زمانہ ایسا معاملہ ہے کہ اگر کسی کو آپ ادھار دے دیں تو پھر ریٹرن ہونا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے کبھی اسلامیات پڑھی نہیں ہے، عذاب کی چیزیں سنی نہیں ہیں، شریعت کو جانا ہی نہیں ہے، تو اس کی فکر یہ ہوتی کہ وہ ڈبا دو، کیا ہونے والا ہے۔ تو آپ یہ طے کر لیے کہ میں کسی کو بدل دوں گا نہیں، ادھار نہیں دوں گا، ٹھیک ہے، آپ کا معاملہ اپنی جگہ ہے، آپ کا معاملہ اپنی جگہ ہے، مگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، منصب دیا ہے، اللہ نے مقام دیا ہے، تو یاد رکھو، حدیث سنا رہا ہوں آپ کو میں،
کیا چیز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا میرے نبی پاک علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا کان فی من کان قبلکم اتاہم الملک لیقبض روحہ فقیل له انظر۔ حضور نے فرمایا پچھلی امت میں ایک شخص تھا، اس کے پاس ملک الموت آئے، روح نکالنے لگے۔ اب روح نکالنے لگے تو اس ملک الموت نے پوچھا ذرا یہ بتاؤ تم اپنی زندگی میں کیا نیکیاں کرے ہیں؟ وہ تو گھبرانے لگا، ڈرنے لگا، میں نے کوئی نیکی نہیں کی ہے، نہ نمازوں کی میرے پاس انبار ہیں، نہ روزوں کے انبار ہیں، نہ اور کسی عبادتوں کے ذکر و اذکار کے میرے پاس کوئی انبار نہیں۔ غور کرتا رہا، میں نے لگا کوئی چیز نہیں، کچھ نہیں۔ فرشتہ کہتا رہا ملک الموت ذرا غور تو کرو، کچھ کیا ہوگا، ذرا غور کرو۔ وہ کہنے لگا میں ایک بڑا تاجر ہوں، اللہ نے مجھے دولت دے رکھی، ایک کام میں کرتا رہا زندگی میں بس۔ مالدار اگر میرے پاس سے ادھار لے جاتا تو میں اپنے ملازم سے کہتا، ملازم جو وصول کرنے والا ہے پیسے، اسے کہتا کہ دیکھ اگر یہ مالدار پیسے دینے میں آگے پیچھے کرتا ہے تو اس پر سختی نہیں کرنا، اگر ایک ٹائم دیا ہے پھر معارضت کر رہا ہے کہ آئندہ مہینے میں دے دوں گا، تو آئندہ مہینے تک اس کو کہنا کہ ٹھیک ہے۔ اس طرح اگر بڑھاتا چلا جا رہا ہے تو اس کے ساتھ سہولت سے پیش آنا۔ اور غریب آ جائے اور غریب کو تو دے دیا ہے قرض کے طور پر، سامان دیا ہے، تو اب غریب سے اب اس سے پیسہ وصول ہی نہیں ہوتا، بالکل اپنا فقر و فاقہ ذکر کر رہا ہے، تو کہہ دینا تجھے معاف کر دیا ہے، کہہ دینا یہ میں نے اپنی زندگی میں کیا ہے، اس کے سوا اور میں نے کچھ نہیں کیا، کوئی نیکی میرے پاس نہ عبادتوں کی ہے، نہ ریاضتوں کی ہے، نہ نمازوں کی ہے، کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ ملک الموت نے جب یہ سوال کیا، انظر قال لا ما علم شيء غیرہ، وہ کہنے لگے انی کنت ابایع الناس فی الدنیا واجازیہم فانظر الموسر وتجاوز عن المعسر، یہ میں نے کہا ہے۔ تو حضرت وہ ملک الموت جو آئے تھے وہ کہنے لگے کیا اچھا کام کیا ہے تو نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجھے خوشخبری سنا دی ہے، تو جانتا بھی ہے تیرے عبادتوں کو نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ نے، تیرے اس عمل کو دیکھا، تو نے جو سختی سے لینا تھا پیسے تو نے سختی سے نہیں لیا، حسن سلوک سے لیا، جہاں نہیں ملنا تھا تو نے معاف کر دیا، بڑا اچھا کام کیا ہے۔ فادخل اللہ الجنہ، اسی عمل کی وجہ سے اللہ نے تجھے جنت میں داخل کر دیا ہے، اسی وجہ سے۔ ذرا غور کریں، یہ بخاری شریف میں ہے، یہ حدیث مسلم شریف میں ہے۔ میں نے آپ کو جو حدیث ذکر کی ہے بخاری میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے۔ آج ہمارے پاس ہوتا ہے کیا، آج حیدرآباد میں معمولی چیز کے لیے مرڈر ہو رہا ہے، کوئی 100 روپے کے مرڈر کر رہا، کوئی 1000 روپے کے لیے مرڈر کر رہا، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے مرڈر کر رہا ہے۔ مسلمانی ہے، اسلام ہے، یہ مذہب ہے۔ نام تو بڑے اچھے اچھے نام ہیں، زید، عمر، بکر، خالد، فلاں فلاں فلاں، عبداللہ، عبد الرحمن، ابو بکر، عثمان، علی، ایسے نام اچھے اچھے نام ہیں۔ مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے، مسلمان اسلامی تربیت حاصل کی، اسلامی تربیت حاصل کرنے کے بعد اب معاملہ یہ ہے 100 روپے 1000 روپے کے لیے کوئی بھائی کا مرڈر کرتا ہے، کوئی دوست کا جو رات دن بیٹھنے والا، جس سے ملاقات کرنے والا، تھوڑی سی تجارت کے واسطے۔ یاد رکھو کہ اپنے معاشرے کو خراب کرنے والے ہیں مسلمانوں، ہم ذمہ دار ہیں، اس کے ہم ذمہ دار ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے؟ چھوٹے سے معاملے کے جذبات میں آ رہے ہیں، اور جذبات میں آ کر اپنے بھائیوں کو مار رہے ہیں۔ گویا اپنے آپ دنیا بھی اپنی برباد کر رہے ہو اور آخرت بھی اپنی برباد کر رہے ہو۔ دنیا برباد اس طرح ہوئی کہ تم تو مار دی اور جیل خانے میں جاؤ گے، تو تمہاری بیوی کہاں جائے گی، تمہارے بچے کہاں جائیں گے، تمہاری اولاد کہاں جائے گی؟ اگر تم مرڈر کرو اور تمہاری بچی بالغ ہو گئی تو کیا رشتہ آئے گا؟ رشتہ تیرے بیٹی کو نہیں آئے گا، اس لیے نہیں آئے گا کہ تو نے مرڈر کیا ہے۔ ہر کوئی کہے گا آنے والا رشتہ لے کر اس کا باپ تو جیل میں ہے، مرڈر کرنے والا ہے، اس کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا جائے نکاح؟ بیٹے کا معاملہ وہی ہوگا، بیوی کا معاملہ وہی ہوگا۔
مرڈر کرنا آسان سمجھتے ہو، اپنے خاندان کو تم تباہ کر رہے ہو، خاندان کا نام بدنام کر رہے ہو، ساتھ ساتھ دنیا برباد ہو رہی ہے، آخرت میں تو جہنم ہے۔ ایک اگر کسی مسلمان کو کوئی قتل کرتا ہے تو گویا ہے انسانیت کو تباہ کر رہا ہے، انسانیت کو برباد کر رہا ہے، جانتے ہوئے انسانیت کو ختم کر رہا ہے۔ آج حیدرآباد میں عجیب سا ماحول ہو گیا ہے، عجیب سا ماحول ہو گیا، ایسا ماحول ہو گیا کہ چھوٹی چیز کو غصہ بڑھ رہا ہے۔ اور کتنے ایسے خاندان ہیں، صرف اور صرف کتنے ایسے خاندان ہیں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، بات نہیں کرتے، یہاں تک کہ باپ بیٹے سے نہیں، بیٹا باپ سے نہیں، دوست دوست سے نہیں، بھائی بھائی سے نہیں، یہ نفرت دنیا کے خاطر ہے، کوئی اللہ کے لیے نہیں، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ یہ نفرت کی آگ جو ہمارے سینے میں جل رہی ہے دنیا کے لیے، جو دنیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا اتنی حقیر ہے کہ اتنی حقیر ہے، اس کی مثال ایک مکھی کے پنکھ کی برابر نہیں ہے، مکھی کا پنکھ، مکھی کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ مکھی کی اہمیت یہ ہے کہ تم اڑا دیتے ہو، کھانے پر آتی ہے تو اڑا دیتے ہو، اس سے نفرت کرتے ہو، اس کے پنکھ کے برابر بھی نہیں دنیا کی حقیقت جس کے پیچھے ہم دوڑے اپنے قتل کا غارت گری کی طرف جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ایک دوسرے کو مرڈر کر رہے ہیں۔ جو تاجر، جو مسلمان اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، معاف کرتا ہے، ان کے قرض کو معاف کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تجھے جنت میں داخل کرتا ہوں، تیرے اعمال کو، دیگر اعمال کو نہیں دیکھتا، تیرا یہ عمل میرے پاس محبوب و منظور ہے۔ تیرے افسوس ہو رہا ہے، بہت افسوس، کوئی دن ایسا ہمارے پاس نہیں جا رہا، سال 2 سال سے ایسا دیکھا جا رہا ہے، کوئی دن ایسا شہر میں ایسا نہیں گزر رہا ہے جس کے اندر ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو نہیں مارا ہو۔ ہر دن اخبارات میں، ٹیلی ویژن میں آ رہے ہیں یہ تھوڑے سے، اور اس کے پیچھے جو نہیں آ رہے وہ الگ ہے، ہم جسے نہیں جانتے وہ الگ ہے، جہاں کا وہیں پر جو دبا دیا گیا وہ الگ ہے، یہ غیروں میں نہیں ہے، یہ تعداد کم ہے ان کے اندر، یہ تعداد ہم میں بڑی ہوئی ہے۔ دھوکہ تجارت میں ہمارے پاس، آپ جاؤ لاڑ بازار کے اندر اور کہیں جاؤ، ان کا کلام کیسے ہوگا جانتے ہو؟ اگر آپ چیز خریدنے گئے تو پہلے تو اس کو گراں قیمت میں بتائیں کہ اور آپ نہیں لیے، بہت زیادہ مہنگی دکھی تو اس پر وہ ایسا اٹیک کرے گا وہ باہر نکلنے لگا۔ ہم جانتے تھے آپ لینے والے نہیں ہیں، آپ کی حیثیت نہیں ہے، جملہ ہوتا ہے آپ کی حیثیت ہی نہیں لینے کی، اتنی دیر آپ نے ہم کو تکلیف دی، پہلے تو بلائیں گے، بڑے پیار سے بلائیں گے، آئیے 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 آئیے، ارے تجارت تو صحیح کرتا تو تیرے کو گیٹ کے سامنے کسی کو پیسے دے کر کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آؤ ہمارے پاس، اگر تو سچا تاجر ہوتا، امانت دار تاجر ہوتا تو بلانے کی ضرورت نہیں، بھاگا خود بخود آتا، دھوکے کے لیے اندر باہر کھڑا کرتا ہے، کھڑا کرنے کے بعد جب اندر آ جاتا ہے، کوئی گاہک آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا، اگر وہ نہ لے تو سمجھ لو کہ ایک ایسا بدتر سلوک کیا جاتا، آپ تو لینے والے نہیں ہیں، آپ کی حیثیت ہی نہیں ہے، آپ آئے تھے اسی لیے، ایسا کہہ کے کسی طرح وہ بیچنا چاہتا ہے۔ اتنی اخلاقیات کمزور ہو چکی ہے، اتنے ہم دلدل میں گر چکے ہیں، اتنے افسوس ہے کدھر جا رہے ہیں ہم۔ میرے بھائیو، تجارت کیا چیز ہے؟ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول الحلف منفعۃ للسلعۃ ممحۃ للبرکہ، بخاری اور مسلم کی حدیث یاد رکھ لو، قسم تو آپ کو فائدہ دلا دے گی، قسم کھا کر فروخت تو تم کرتے ہو، جھوٹی قسم کھا کر جو بیچتے ہو دولت تو دلا دے گی، ممحۃ للبرکہ، برکت کو میٹ دے گی۔ برکت کہاں سے لاؤ گے؟ برکت ملنے والی چیز نہیں ہے۔ بیمار پڑ گیا تو خود بخود بھاگو گے دواخانوں کو، ایکسیڈنٹ ہوگا تو خود بخود بھاگو گے، کوئی مر گیا، یہ تمام چیزیں آ گئی، مکان منہدم ہو گیا تو بھاگو گے، یہ برکت کہاں سے لاؤ گے؟ برکت اس میں ہے میرے بھائیو، حلال کی غذا کھاؤ، حرام کی طرف نہ جاؤ، حرام سے یہ سب کچھ ہمارے لیے نقصان ہے۔ اور
ہماری حالت یہ ہے کہ مت پوچھو بھائی. ایک حدیث سن لیجئے، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یاد رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو جب صلاحیت دی ہے، ساری چیزوں کی صلاحیت دی ہے، تجارت کی صلاحیت دی ہے، ملازمت کی صلاحیت دی ہے، کہیں بھی دھوکہ نہ دے، کہیں جھوٹ نہ بولے. جھوٹ ایک انسان کو بہت نقصان میں لے جانے والا، برکت سے محروم کرنے والا. قرآن کہہ رہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے جھوٹ بولنے والوں پر، اللہ کی لعنت ہے. ہم جھوٹ بول کے زندگی سیدھا، آپ کہیں بھی آپ دیکھیں گے تقریباً ہمارے پاس مول صاحب بولتے رہتے، جی مول صاحب بولتے رہتے، اپنی جگہ ہے، اپنی جگہ ہے. جھوٹ بولے بغیر کاروبار ہوتے ہی نہیں بولتے. یہ جملہ پہلا جملہ ہے تاجرین کا پہلا جملہ، جھوٹ بولے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. آپ سچ بولا کرو، تھوڑی دن دشواری ہوگی، عادت ڈالو، پھر اس کے بعد کی برکت دیکھو کیسی برکت آتی ہے. گھر میں بچیوں کی شادیاں کیسے ہوتی ہے، بچوں کی شادیاں کیسی ہوتی ہے، مکانات کیسے بننے لگتے ہیں، گھر میں خوشحالی کیسی آ جاتی ہے. یہ حرام جو غذا آ جا رہی نا، جھوٹ بول کے جو حرام غذا آ رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پر آگے پڑھیں گے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے جب گزرتے تو تاجرین کی حالات کو غور کرتے. تاجرین کی حالات کو کیسے غور کرتے؟ جا رہے ہیں، ایک غلہ پڑا ہوا ہے، ڈھیر غلہ پڑا ہوا ہے. حضور بازار سے گزر رہے، گزرتے کیا کیے؟ وہ غلے کے اندر ہاتھ ڈال دیے ہوگا. ہو سکتا ہے جو ہو، چونکہ جو زیادہ، یا کھجور ہے جو، اندر ہاتھ ڈال دیے. ڈالنے کے بعد اندر دیکھا کہ نیچے کچا ہے اور اوپر سوکھا ہوا ہے. نیچے کچا ہے، اوپر سوکھا ہوا ہے. حضور نے پوچھا کیا ہے یہ؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بارش تھوڑی دیر پہلی ہوئی تھی، کچا ہے، گیلا ہے. تو یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے. اس کو اوپر رکھنا تھا اور اس کو نیچے رکھنا تھا. آپ نے اس کو چینج کر دیا، دھوکہ ہے. دھوکے سے باز آؤ ورنہ تمہارے لیے نقصان اور خسارہ ہے. دنیا تو مل جائے گی، آخرت برباد ہو جائے گی. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آئندہ نہیں کروں گا، ایسا نہیں کروں گا. ارے آپ جانتے بھی ہو پچھلی امت پر عذاب کیوں آیا؟ ہمارے پاس دھوکہ. پچھلی امت پر عذاب کیوں آیا؟ آگ کی بارش برسی، آسمان سے پتھر کے بارش ہوئی، زمین میں دھسا دیے گئے، صورتیں بدل گئی. کیوں؟ نماز چھوڑے تھے، روزے چھوڑے تھے، عبادت ترک کریے تھے. نہیں. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس. ناپ تول کیا کرتے تھے تو ناپ تول میں، پیمانوں میں کیا کرتے تھے جانتے ہو؟ لیتے وقت زیادہ لیتے تھے اور دیتے وقت کم دیا کرتے تھے. اللہ کا عذاب ان پر آیا ہے، دھوکہ دیا کرتے تھے. آگے آئے گا یہ، تو دھوکے سے باز آ جاؤ ورنہ ہمارے لیے بہت بڑا خسارہ ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ رجلا سمحا. اللہ رحم فرماتا ہے اس شخص کے ساتھ، رحم کرتا ہے جو نرمی کا برتاؤ کرتا ہے. تجارت میں نرمی کا، جب بھی جاؤ تجارت، آپ کو جو کاروبار چل رہے ہیں نا، آپ کے کاروبار اگر چلتے ہیں تو آپ کے لیے ایک نعمت ہے، رحمت ہے، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو. وَإِذَا اشْتَرَى إِذَا اقْتَضَى. اور رحم فرماتا اذا باع وَإِذَا اشْتَرَى إِذَا اقْتَضَى. اور جب بیچتا خریدتا ہے تو تقاضا جب کرتا ہے تو نرم کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے. یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے تجارت کی معاملات آپ کے پاس پیش کیے گئے. اب آئندہ تجارت کے کئی چیزیں ہیں، وہ امام بخاری احادیث شریفہ لا ہے. خیار شرط، خیار رویت، خیار عیب. عیب کس کو کہتے ہیں، خیار رویت کس کو کہتے ہیں، خیار شرط کس کو کہتے ہیں، یہ پورے احادیث شریف آئیں گے. تجارت کے بہت ساری چیزیں ہیں انشاءاللہ العزیز ہم سنیں گے. اور آپ کو یہ مہینے کے متعلق یاد رکھ لو، کیونکہ مہینہ ماہ سفر ہے. ماہ سفر میں ہمارے پاس عموماً حیدرآباد میں شادیاں نہیں ہوتے، دکانوں کی افتتاح نہیں ہوتی. اب دیکھ رہے ہیں دعوتیں نہیں، مول صاحب دعوتوں کا مہینہ نہیں ہے بولتے. اب دعوتوں کا مہینہ، ماہ محرم گزر گیا، دعوتوں کا نہیں. ماہ سفر دعوتوں کا نہیں ہے بولتے. کئی کہوں گا ایسا؟ کچھ راز ہے اس کے پیچھے، ہر کوئی جانتا ہے.
یہاں بیٹھا ہوا ہر کوئی یاد رکھو کہ قاعدہ بتا رہا ہوں میں آپ کو یہاں پر بیٹھنے والا، اپنے عقیدے کو صاف کر، ماہ محرم منحوس نہیں سمجھنا چاہیے، اتنی بات ذہن میں رکھو۔ اگر آپ شادی نہیں کرتے مہینے میں مت کرو، دکان کی اوپننگ نہیں کرتے مت کرو، کوئی کام نہیں کرتے مت کرو، اپنی جگہ ہے، نہیں کرتے مت کرو، مگر اس کو منحوس سمجھتے ہو تو بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ان اللہ سبحانہ و تعالی ان ابن آدم یسب اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، ابن آدم مجھے یسبنی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یسبنی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندہ مجھے گالی دیتا ہے، بندہ مجھے گالی دیتا ہے، وَيَسُبُّ الدَّهْرَ، زمانے کو گالی دیتا ہے، مجھے گالی دیتا ہے، یعنی زمانے کو کتنا برا زمانہ آ گیا، کتنا منحوس مہینہ آ گیا، یہ جو جملہ آتا ہے کتنا منحوس مہینہ آ گیا، تو یہ زمانہ اللہ کہتا ہے انا الدہر، میں زمانہ ہوں، میں زمانہ ہوں، مجھے گالی دیتا ہے۔ گویا آپ زمانے کو گالی دو، زمانہ بنتا کیسے ہے؟ مہینے سے بنتا ہے، سالوں سے بنتا ہے، ہفتوں سے بنتا ہے، دنوں سے بنتا ہے، زمانہ بنتا کیسے ہے؟ مہینوں، ہفتوں، سالوں سے بنتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کتنا برا زمانہ اور کتنا برا مہینہ آ گیا، تو اللہ کو گالی دینے کے برابر ہو جاتا ہے، یاد رکھو۔ اب نہیں کرنا چاہتے مت کرو، عقیدہ مت رکھو، یہ انشاءاللہ پہلے ذکر کیا ہوں، پھر آئندہ بھی انشاءاللہ میں ذکر کروں گا اس متعلق۔ اب تجارت کی جو قسمیں چل رہی ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ جیسا کہ مولانا ابھی بتا رہے تھے، آپ کا آنا باعث رحمت ہے، مگر اس سے بڑھ کر رحمت یہ ہوگا کہ آپ اپنے ساتھیوں کو لاؤ گے، اپنے بچوں کو لاؤ گے، اپنے محلے والوں کو لاؤ گے، اپنے دوست احباب کو لاؤ گے، اپنے رشتہ داروں کے لیے لاؤ گے، یا آپ کے لیے۔ آپ جتنی دیر بیٹھیں گے آپ کو اپنا ثواب ملے گا، اور آپ کا ساتھی آ کر جتنی دیر، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ جتنی دیر بیٹھے گا، آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا، ہر دو کا ثواب ملے گا۔ میرے بھائیو، چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں، کسی کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے، جوابات کے ساتھ آج ہماری محفل اختتام کو دعا اور سلام پر اختتام کو پہنچتی ہے انشاءاللہ۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد یا پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم؟ بنی اسرائیل دونوں کو کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام دونوں کی بھی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، یعنی ان کی اولاد ہے، انہی میں سے انبیاء علیہ السلام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، ہم سب کو دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما، تجارت کا طریقہ اسلام کے تحت ہمیں سکھا دے مولا، اسلامی طریقہ اپنانے کی توفیق عطا فرما، جھوٹ بولنے سے ہماری حفاظت فرما، جھوٹی قسم کھانے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، صادق و امین بنا دے مولا، ہم سب کو صادق و امین بنا دے، ہمارے کاروبار میں، ہماری زندگی میں، ہماری عمر میں برکت عطا فرما، ساری پریشانیوں کو، مصیبتوں کو ہم سے دور فرما دے، ہم سب کو خوشیاں عطا فرما۔ اے اللہ، فلسطین کے مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ ہندوستان کے اندر ظالم حکمران جو مسلمانوں کے خلاف نئے نئے قانون لانے کی کوشش کرتے ہیں اسلام کے خلاف مولا، ان کے ناپاک عزائم ارادوں کو نیست و نابود فرما دے مولا، اسلام کو غلبہ عطا فرما، مسلمانوں کو عزت دے دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔